اور ٹر گئے نے دلدار دلاں دے، ٹر گئے نے دلدار دلاں دے، لے گئے نال ہی ہاسے، دل نہیں لگتا یار محمد اسن جائیے تیرے پاس، سن کون قصائے میرا گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا۔ آواز تھوڑی کم کریں گے۔ دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں، سجن جناں دے اے موت نے مارے، او تک تک رو دے قبراں، تے رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے، درد منداں نوں یاد سجاندی ستے آیان جگاوے، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا، اور وہی بزم ہے وہی دوم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مواز بنان نبی تعداد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سامعین عزیز وقار، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے جو وعظ و نصیحت کی جاتی ہے اور میت کو دیکھ کر سب کو عیاں ہو جاتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے اسی طرح چلے جانا ہے، جس طرح یہ بزرگ کل اس دنیا میں چل پھر رہے تھے، آج ہم بھی اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں، مگر وقت کا پتہ نہیں کہ کہاں ہماری زندگی کا اتمام ہو جاتا ہے۔ یہ موت نہ تو بچپن کو دیکھتی ہے، نہ جوانی کو دیکھتی ہے، نہ بڑھاپے کو۔ یعنی ایک بچہ رات کو پیدا ہوتا ہے، کبھی ایک سانس لیتا ہے تو سانس کے بعد ایک سانس لینے کے بعد اس کی موت آ جاتی ہے۔ ایک آدمی دنیا میں بسر کرتے ہوئے جوانی کے عالم میں پہنچتا ہے، جوانی میں ہر طرح کی اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنے دل میں سوچ رہا ہوتا ہے،
مگر ملک الموت آتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ قبض کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنی زندگی جوانی کے عالم میں گزر کر بڑھاپے کی عمر میں چلا جاتا ہے تو بڑھاپے کے اندر آ کر موت ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ کبھی یہ بیماری کے عالم میں آتی ہے، کبھی حادثہ کوئی ہو جاتا ہے تو بیماری آ جاتی ہے، کبھی اچانک آ جاتی ہے۔ اس موت کے لیے ہم وقت ہم کو تیار رہنا چاہیے۔ تو سامعین محترم، پھر ہم جب نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ نیک اعمال ہماری نیک ارادے ہوں تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم اس نیت سے آئیں کہ ایک دنیا کے سے جانے والا یہ شخص نیک ہوگا، اس کی نیکیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، تو ہم اس نیک آدمی کا نماز جنازہ جب ادا کریں گے تو اس نیک آدمی کا نماز جنازہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یا پھر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم جب آتے ہیں تو اس نماز جنازہ پڑھنے کے اندر کوئی اللہ کا ایک نیک آدمی آتا ہے جس کی ہر ادا اللہ رب العزت کو پسند ہوتی ہے، اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنے کی وجہ سے جو بھی احباب نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے ارادے، ہماری نیت ایسی ہو کہ جب ہم نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جائیں تو کہیں ہماری آخرت کا ثواب بن جائے، ہمارے گناہوں کا کفارہ مل جائے۔ تو حضرات محترم، ہم وقت ہم کو اس چیز کے لیے اختیار رہنا چاہیے، ہمارے اندر یہ جزو رہنا چاہیے، ہمارے اندر یہ نیت اور ارادہ ہونا چاہیے۔ تو حضرات محترم، اس موت کے لیے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آتا ہے تو وہ اس طرح موت کو یاد کرتے، ان کا دور خلافت ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک غلام جو ہیں اس کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اس غلام کی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم نے آ کر دن کو 2 یا 3 مرتبہ مجھے آخرت کا یاد کرانا کہ ہاں عمر فاروق تمہیں موت نے آنا ہے۔ حضرات محترم، ان کا خادم جو ہوتا ہے اس ڈیوٹی جو ہے سر انجام دیتا رہتا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے کہ ہر وقت صبح آ کر بتاتا کہ ہاں عمر فاروق تمہیں ایک دن موت کا آنا ہے۔ رات کو وہ خادم آتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بتاتا کہ تم نے ایک نہ ایک دن موت نے آنا ہے۔ تو ذات محترم، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں، آپ کے چہرے کے اندر جو داڑھی مبارک ہوتی ہے، داڑھی مبارک کے بعد جو ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں۔ تو ذات محترم، جب وہ صبح خادم اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے آتا ہے، وہ حاضر ہوتا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو کہتے ہیں کہ آج تمہارا ڈیوٹی دینا مکمل ہو گیا، آج تو چلا جا، تو نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نبھائی ہے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین کو حمد و ثنا، نبی کریم مختار کل عالم، شافی روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کا لاتعداد با شکر اس مالک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم سب کو بنین و انسان میں سے پیدا کیا۔ بنین و انسان میں سے پیدا کرنے کے بعد اپنے پیارے حبیب مختار کل عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اس عظیم امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ سامعین عزیز احتشام، آج ہم چودھری نیک محمد صاحب کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہیں۔ یہ تمام احباب جانتے ہیں کہ جیسے ان کا نام نیک تھا، یہ تھے بھی نیک، اللہ کی عبادت کرنے والے، صوم و صلات کے پابند تھے، اور ساری زندگی میری جو ان کے ساتھ قرابت رہی، قربت رہی، وہ تقریباً 16-17 سال ہے، اور الحمدللہ یہ صلاۃ و صوم کے پابند تھے۔ جب تک یہ چل سکتے تھے مسجد میں آ کے کوشش ہوتی تھی کہ نماز با جماعت ادا کی جائے۔
تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنے کے باوجود بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ایک کہاوت جو کبوتر کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ بلی کو دیکھتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ مجھے کھائے گی نہیں، لیکن جب وہ اسے دبوچ لیتی ہے، اسے مار دیتی ہے، تو پھر اسے خیال آتا ہے کہ یہ میری غلطی تھی کہ جو میں نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ تو ہماری مثال اس کبوتر کی طرح ہے۔ یہ جنازہ جو ہم سے جدا ہوتا ہے، ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے، یہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن انسان نے اس کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں ایسے بند کی ہوئی ہیں کہ شاید مجھے موت آئے گی نہیں، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ جوان جوان موتیں ہو رہی ہیں، ہم سے جوان جوان جدا ہو رہے ہیں، زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن جو ہمارا اصل آنے کا مقصد تھا وہ آج ہم بھول چکے ہیں۔ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مفہوم آیت مقدسہ ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی پیاری مخلوق، افضل اور اعلیٰ مخلوق، جب اس کائنات کے اندر بندہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جب اسے پیدا کرتا ہے تو اگر وہ انسان اطاعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اگر وہ کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، الغرض کے جو بھی اس کے زندگی کے معمولات ہیں، کاروبار کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، جیسے وہ زندگی بسر کرتا ہے، اگر وہ اتباع مصطفیٰ کے اندر کرتا ہے تو ہر عمل کا اسے ثواب اور اجر ہے۔ کھاتا وہ اپنی ذات کے لیے ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، بھرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مال و متاع اکٹھا کرتا ہے، وہ بزنس کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اگر وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق وہ تجارت کرتا ہے، وہ کھاتا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق کھائے، پیتا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق پیے، جس طرح وہ زندگی بسر کر رہا ہے، ہر جو زندگی اس کی ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اگر وہ اطاعت مصطفیٰ کے اندر بسر کرتا ہے تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو میں نے آیت مقدسہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو بتانا، آپ بتائیے، آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بتانا، سمجھائیے۔ سمجھنا جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ اگر کوئی واعظ و نصیحت کرنے والا ہے، کوئی کچھ بتانے والا ہے، حدیث مبارکہ سنانے والا ہے، تو اس سے جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اہل ایمان لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سامعین عزیز احتشام، یہ زندگی مختصر سا وقت ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ آتے وقت اذاں ہوئے اور جاتے وقت جماعت۔ اگر آپ 40 سال کے یا 50 سال کے کسی انسان سے پوچھیں کہ زندگی جو پیچھے گزار کے آئے ہیں 40 برس یا 50 برس کیسے گزری ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ ایسے گزری ہے جیسے ایک ہوا کا جھونکا آیا تھا اور گزر چکا ہے، پتہ نہیں چلتا زندگی کیسے جا رہی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں وہی انسان کامیاب ہونے والے ہیں، وہی انسان کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے ایسا کہ جو مجھ سے 5 نصیحتیں سیکھے، 5 باتیں سیکھے اور خود بھی عمل کرے، اگر خود عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو سکھا دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، مجھے سکھائیے، میں خود بھی عمل کروں گا اور لوگوں کو بھی بتاؤں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کوشش کر کے ان 5 باتوں کو یاد رکھنا۔ اگر انسان ان 5 باتوں پہ عمل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، قبر آسان ہو جاتی ہے، حشر آسان ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سب سے پہلی نصیحت کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا
کہ حرام کاموں کو ترک کر دو تو عابد بن جاؤ گے. حرام کاموں کو چھوڑ دو. آج ہمارا جو کھانا ہے، ہمارا پینا ہے، آج ہم کہتے ہیں ہمیں نماز کی طرف ہمارا رجحان نہیں، دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو جی نہیں لگتا. یہ ہمارے اندر کی جو کوتاہی ہے، غلطی ہے. اس کے اندر شاید ہم اگر غور کریں، فکر کریں کہ آج ہمارے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتے، قرآن کو کھولنے کی طرف ہم کیوں نہیں جا رہے، اس پہ غور اور فکر یہ کرنا چاہیے کہ کاش ہو سکتا ہے اگر غور اور فکر کریں تو ہمارا جو لقمہ حلال ہے یا حرام ہے، اگر اس کی طرف ہم توجہ دیں تو پتہ چلے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا کہ حرام کاموں کو چھوڑ دو، عابد بن جاؤ گے. حرام کاموں کو ترک کر دو، عبادت کرنے کا دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ میں اللہ کی عبادت کروں. دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، غنی بن جاؤ گے. دوسروں کے بنگلے، دوسروں کی گاڑیاں، دوسروں کی جائیداد، اس کی طرف نظر مت دوڑاؤ. جو رب نے تمہیں دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور غنی بن جاؤ گے. تیسری نصیحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، مسلمان بن جاؤ گے. آج اگر ہم غور کریں کہ ہمارا پڑوسی ہم سے کتنا بدظن ہے، پڑوسیوں کے راستے بند کر دیے، ہر طرح کی اذیت اور تکلیف کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کو پہنچے، اور سب سے بڑا دشمن بھی پڑوسی کو ٹھہرا دیا. آج پھر بھی ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں. اگر کوئی انسان کسی بندے کا ظلم کی وجہ سے تنگ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ صف اول میں وہی کھڑا ہے جو ظلم کرنے والا ہے. مسلمان کہلواتا ہے، اپنے آپ کو بڑا عابد اور زہد اور تقوی والا وہ کہلواتا ہے، ٹوپی پہن کے مسجد میں چلا جاتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ لوگ اس سے تنگ ہیں. سامعین ذی احتشام، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں ٹھہر کے میں بات کرنا چاہوں گا. روزے اپنی جگہ، سب کچھ یہ اللہ کی عبادات کے اندر آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میرے صحابہ بتاؤ کہ سب سے مفلس اور غریب انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس درم اور دینار نہ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، پیسہ نہ ہو، جائیداد نہ ہو، وہ غریب ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت کا غریب وہ ہے جو بروز محشر نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، عبادات کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو کوئی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہوگی، تو رب تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کی وہ نیکیاں ان حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں. وہ دنیا میں نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، اللہ کی عبادات کرنے والا، آج اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کی نیکیاں سب کچھ ان میں تقسیم ہو گئی. اور پھر حکم ہوگا کہ کیا حقداروں کے حق باقی ہیں؟ حکم ہوگا کہ ہاں، حقداروں کے ابھی بھی حق باقی ہیں. اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اللہ حکم دے گا کہ اس کے پاس نیکیاں تو باقی نہیں، ان کے گناہ اس کے گناہوں کے اندر شامل کر دیے جائیں. حضور نے فرمایا اس بنا پہ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، رب حکم دے گا کہ اب اسے جہنم کے اندر پھینک دو. سامعین ذی احتشام، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی ریاضت اور بندگی کرنے والا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دکھ دینے والا، تکلیفیں دینے والا، اذیتیں پہنچانے والا، مخلوق خدا پہ ظلم اور ستم کرنے والا، اپنی کرسی کا، اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھانے والا. نمازی تو تھا، پرہیزگار تو تھا، لیکن کہاں گیا؟ جہنم کے اندر چلا گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تیسری نصیحت کرتے ہوئے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تو مسلمان بن جاؤ گے. مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے جیسا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے. چوتھی نصیحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ کبھی کبھی رو بھی لیا کرو، کہ رونا جو ہے یہ دل کی میل کو اتار دیتا ہے. اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کے وہ ایک آنسو بہاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ساری زندگی کے گناہ جو ہیں ان پہ پردہ ڈال دیتا ہے، انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ کبھی کبھی رو بھی لیا کرو. تو سامعین ذی احتشام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام کو تربیت عطا فرمائی، آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ کیسے تھے، کیسا ان کا برتاؤ تھا. جہاں پہ اللہ کی حد کی باری آتی تو وہاں پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے،
جہاں پہ اللہ کی بات آتی، اللہ کے احکامات کی بات آتی تو وہاں پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے، لیکن جب مخلوق خدا کی باری آتی تو وہاں پہ وہ بہت ہی نرمی اختیار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان والا اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث پاک، ابھی وقت ہے تقریباً 5 منٹ باقی ہیں، 4 منٹ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، حضور مجھے نصیحت فرمائیے، مجھے کیا فرمائیے؟ نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات انہیں ارشاد فرمائی، حضور فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس انداز کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہو۔ اگر نماز پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تو اس انداز کے ساتھ اس رب کی عبادت کرو، اس انداز کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اس انداز کے ساتھ اس رب کا ذکر کرو، یہ سوچ کے ذکر کرو، دل اور دماغ میں سے رکھو کہ شاید ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اگر فجر کی پڑھی ہے تو زہر کی پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو، ظہر کی پڑھی ہے عصر کی پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو، اگر عصر کی پڑھی ہے مغرب کی، عشاء کی، یعنی کوئی بھی نماز بندہ جب پڑھتا ہے تو اسے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اس اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اسے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمائی، حضور فرماتے ہیں کہ جب بات کرو تو اس انداز کے ساتھ بات کرنا کہ بعد میں تمہیں شرمندگی نہ ہو، کہ ایسی زبان سے الفاظ جاری کرنا کہ بعد میں جب تم وہ الفاظ سوچو تو ان الفاظ پہ تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو دوسروں کے ہاتھوں میں ہے اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ مت کرو، جو رب نے تمہیں دے دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، قناعت اختیار کرو، صبر کرو، جو رب نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا وہ تمہیں مل چکا ہے، اور کسی کے ساتھ اپنی جو امیدیں ہیں ان کو وابستہ مت کرو، رب کا شکر ادا کرو۔ چوتھی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمائی، حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی مانگو تو اس اللہ سے مانگو، جو بھی چیز مانگتے ہو اس رب سے مانگو، دوسروں کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اور پانچویں نصیحت جو آج ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ جب کشادگی کا وقت آ جائے، سہولیات آ جائیں، اللہ کی نعمتیں آ جائیں، تو پھر وقت تم اسے رب کو بھی یاد رکھو۔ اس کا صلہ کیا ملے گا کہ جب تم پہ مشکل وقت آئے گا تو پھر وہ رب تمہیں یاد رکھے گا۔ آج ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی، ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن آج ہم اس بستر سے اٹھ کر مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، اس بستر سے اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب آسائش کا وقت آ جائے، سہولیات کا وقت آ جائے تو پھر تم رب کو یاد کرو۔ اس کا تمہیں صلہ کیا ملے گا کہ جب تمہیں مشکل وقت آئے گا تو پھر وہ رب تمہیں یاد رکھے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو جنازہ ہوتا ہے اس میں واعظ و نصیحت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت سے ثابت ہے، تو اس پہ عمل کرنے کی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب صفحہ درست فرما لیں۔ سب سارے تقریریں سب سٹی گروپ میں پیچھے آئیے تھوڑی جی درمیان جو سب سٹی گروپ نیت سماعت فرما لیں۔ میں نیت کرتا ہوں اس نماز جنازہ کی، پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے
4 تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ قبول فرماؤ. جو پاک کلام میں نے تلاوت کی، جو پاک کلام میری ملک ہوئی، مولا اپنی رحمت کا وسیلہ اپنی پاک برگاہ میں قبول فرماؤ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پاک برگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرماؤ. اس کا ثواب جس قدر ہمیں عطا فرمایا حضور علیہ السلام کی امت میں سے کل مومنین مومنات کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرماؤ. اپنی رحمت کا وسیلہ یا اللہ خاص اور خاص جناب چودھری نیک محمد صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرماؤ. یا اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرماؤ. زندگی بھر کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرماؤ. یا اللہ ان کی زندگی بھر کے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہوئے ان کی کامل بخشش و مغفرت فرماؤ. قبر میں منکر نکیرین کے سوالوں کے جوابات میں آسانیاں پیدا فرماؤ. قبر کو فراخ اور منور فرماؤ. یا اللہ حضور کی شفاعت پہچان اور عرفان نصیب فرماؤ. قبر کو بقائے نور جنت کا گہوارہ بناؤ. ہم جتنے بھی احباب اس جنازے کے اندر شریک ہیں مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤ. الہی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. اتباع مصطفیٰ میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. یا اللہ عالم اسلام پر اپنا کرم فرماؤ. ملک پاکستان خطہ آزاد کشمیر کی حفاظت فرماؤ. یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرماؤ. جس قبرستان میں دفن ہونے جا رہے ہیں یا اللہ وہاں جتنے مسلمان مومنین مومنات مدفون ہیں مولا سب کی کامل بخشش و مغفرت فرماؤ. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یا رب کریم ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، عزیز و اقربا کو یا اللہ یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.